السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، ہم آج بات کریں گے مہنگائی اور عدم استحکام پر۔ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوئی اور پی ڈی ایم بنا، جس کے سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا نعرہ تھا کہ عمران خان کی حکومت نااہل ہے اور ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس سے غریب عوام کو بہت مشکلات ہے۔ اس سلسلے میں پی ڈی ایم نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیے۔ 10 اپریل کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور پی ڈی ایم اقتدار میں آ گیا۔ جب پی ڈی ایم اقتدار میں آیا تو عوام کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی کہ اب ملک میں مہنگائی کم ہو جائے گی اور غریب کو ریلیف مل سکے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جب پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تو پیٹرول 150 سے 238 240 پہ پہنچ گیا، ڈالر 178 180 سے 240 242 تک پہنچ گیا، اور ملک میں مہنگائی کی ایک بہت بڑی لہر آئی، مہنگائی ڈبل ہو گئی، جس سے غریب آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ لیکن پی ڈی ایم نے جو وعدہ عوام سے کیا تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، اس کے بجائے پی ڈی ایم نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے شروع کیے، نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کر کے خود کو ریلیف دیا۔ جو بات عمران خان کرتے رہے کہ نون لیگ پیپل پارٹی مجھ سے این آر او 2 مانگ رہی ہے، لیکن میں ان کو این آر او 2 نہیں دوں گا، یہ اپنے کیسز عدالتوں میں پیش کریں، اگر بے گناہ ہے تو بری ہو، لیکن اگر گناہ گار ہے اور ان لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے تو وہ پیسہ واپس کریں۔ بہرکیف چونکہ حکومت میں یہ خود بیٹھ چکے تھے تو خود کو ریلیف دینے کے لیے نیب کے قوانین تبدیل کیے، ایف آئی اے کو پریشرائز کرا کے اپنے کیسز ختم کروائے۔ اب غریب عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل سکا، لیکن پی ڈی ایم نے خود کو ریلیف دے دیا تھا۔ دوسری طرف ملک میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس سے عوام کا بڑا نقصان ہوا، کے پی میں، جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، سندھ میں بہت بڑی تباہی ہوئی۔ بدقسمتی سے سیلاب متاثرین کی بھی کوئی خاص مدد نہیں کی جا سکی۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت اقتدار میں آئی وہ زیادہ تر یا تو بیرونی دوروں میں مصروف رہی ہے، یا اگر امداد بھی سیلاب متاثرین کو دیا گیا ہے تو ہیلی کاپٹروں سے پینک کر دیا گیا ہے، جو کہ زمین پہ پہنچ کے مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہے، جو کہ انتہائی نامناسب تھا۔ عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کی اور ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کی سربراہی ثانیہ نشتر صاحبہ کر رہی ہے، جس نے احساس پروگرام کو بڑے اچھے انداز سے ڈیلیور کیا تھا اور مستحقین کو وہ امداد حقیقی معنوں میں پہنچ گیا تھا۔ تو عمران خان نے اس کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تاکہ جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے 12-13 ارب روپے، یہ حقیقی مستحقین تک پہنچ سکی۔
اس سلسلے میں پچھلے دنوں ڈیرہ اجمال خان کے ایک علاقے میں عمران خان نے مستحقین میں امدادی چیک تقسیم کیے تھے، جس سے سیلاب متاثرین کے زخموں پہ کچھ مرہم پٹی ہو گئی۔ دوسری طرف کچھ این جی اوز نے بھی بڑا اچھا کام کیا، سیلاب متاثرین کو امدادی اشیاء، دوائیاں، ٹینٹ، مچھردانیاں پہنچاتے رہے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بہترین کام کیا ایک عام پاکستانی نے، جو ہمارے صحافی صاحب ہیں عمران ریاض خان، اس کا جو ٹیم تھا اور وہ خود، اس نے ملک کے مختلف حصوں میں امدادی کیمپ بنائے، فنڈ ریزنگ کی، سامان اکٹھا کیا اور خود جا کر سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی میں سیلاب متاثرین تک پہنچاتا رہا، جس میں خوراک، دوائیاں، ٹینٹس، مچھردانیاں اور سب سے بڑھ کر اب عمران ریاض خان سیلاب متاثرین کے لیے مکان بھی تعمیر کر رہا ہے۔ تو میں تو اس کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، جس نے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے رات دن ایک کر کے محنت کی، سامان اکٹھا کیا اور پھر ان کے ڈور سٹیپ، یعنی سیلاب متاثرین جس جگہ پہ موجود تھے وہاں پہنچایا اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اب ملک کے اندر عدم استحکام ہے۔ عمران خان کا سوال یہی ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر کے میرے ایم این ایز، ایم پی ایس خریدے گئے اور میری حکومت سازش کے تحت گرائی گئی۔ عمران خان ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اس حکومت کو قبول نہیں کرتا۔ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی اس حکومت کو قبول نہیں کرتا۔ اب ملک میں استحکام لانے کا واحد حل ہے۔ عمران خان کی کے پی میں گورنمنٹ ہے، پنجاب میں گورنمنٹ ہے، کشمیر میں، گلگت میں ہے، تو پی ڈی ایم ماسیوائی پیپل پارٹی کی جن کے سندھ میں حکومت ہے، نواز شریف کی کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں ہے، تو ملک میں استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو تاکہ ایک مضبوط حکومت بن سکے اور غریب عوام کے لیے ریلیف مہیا کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔